الذین یؤمنون بالغیب صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں دو باتوں کا تذکرہ کیا تھا کہ اس وقت پوری امت مسلمہ ان دو باتوں کا یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ دو بیماریوں کا شکار بنی بیٹھی ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ شبہات اور دوسری بات خواہشات۔ شبہات پر میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جو غیب کی چیزیں ہیں جس میں بنیادی چیز توحید یعنی کہ اللہ کی ذات کے بارے میں شکوک اور شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم دن رات خلوت جلوت گناہوں میں مبتلا ہیں، اور یہ شبہات دور ہوں گے یقین سے۔ جب یقین کامل اللہ کی ذات پر ہوگا تو شکوک اور شبہات دور ہوں گے۔ مثال، ہمارا یقین یہ ہوگا کہ ہمارا خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، اور پیدا اللہ نے کیا ہے، علم اللہ نے دی ہے، اور جو قدرت ہے یہ بھی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ تو یہ چیزیں جب ہمارے دل میں ان چیزوں کا جب یقین بیٹھے گا تو پھر اللہ کی ذات کا کامل یقین، اور پھر اس سے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ صحابہ کرام پر سب سے پہلے ان کے دلوں پر جو محنت کی وہ صرف اور صرف یقین کی محنت کی تھی کہ مخلوق سے ان کی نظر ہٹ کر خالق پہ آ جائے، مال سے نظر ہٹے اعمال پہ آ جائیں، اور اسی طرح دنیا سے نظر ہٹ کر آخرت پر آ جائیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ دنیا سے نہ کبھی متاثر ہوئے تھے اور نہ ہو رہے تھے۔ آج ہماری مثال یہی ہے کہ ہم دنیا سے متاثر ہیں، مال سے متاثر ہیں، اور اسی طرح مخلوق سے متاثر ہیں، جس کی وجہ سے شکوک اور شبہات میں پڑے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارا ظاہر بھی پریشان ہے، ہمارا باطن بھی پریشان ہے، امیر بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے۔ تو یہ شکوک اور شبہات کو ہم دور کر سکتے ہیں یقین محکم یا یقین کامل کے ساتھ۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ نفع نقصان، زندگی موت، اور اسی طرح بیماری صحت یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس کی مثال جیسے قرآن کریم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لیں کہ کئی مثالیں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے انبیاء کی دے کر دراصل ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہر چیز کا خالق و مالک، نفع اور نقصان کا خالق و مالک، صحت اور زندگی کا خالق و مالک اللہ کی ذات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ تو کیف تحیی الموتى، کہ کیسے مردوں کو تو زندہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں، ایمان نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلا کیوں نہیں، لیکن صرف مشاہدے کے لیے میں پوچھتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ 4 پرندے ایسے لائے اور پھر ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کا قیمہ بنائے، اور پھر اسے 4 پہاڑوں پہ رکھ دے، اور پھر اللہ کے حکم سے ان کو یعنی کہ حکم دے کہ آپ اللہ کے حکم سے آ جائیں، یا 3 کا سایہ، وہ 4 پرندے صحیح سلامت آپ کی طرف لوٹ کے آئیں گے۔ یہ سبق ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پڑھایا تھا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر اس سبق کے تحت اللہ رب العزت نے پھر ابراہیم علیہ السلام سے آگے امتحان لے لیا۔ جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اور وہ آگ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آسمان سے باتیں کر رہی تھی، 40 سال تک تو انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کرنی شروع کی۔ اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو یہاں تک کہ جبرائیل امین آئے اور کہا کہ اے ابراہیم مدد چاہیے، تو ابراہیم علیہ السلام کا یقین بنا تھا کہ مدد صرف اور صرف اللہ کی ہی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ خالق نے بھیجا ہے یا خود آئے ہو؟ جب جبرائیل امین نے کہا کہ آپ یہ بات چھوڑ دیں، اگر مدد چاہیے تو مجھے بتائے، میں آگ میں تڑپ جاؤں گا، آگ کو ختم کر دوں گا۔
ابراہیم علیہ نے فرمایا اگر اللہ نے بھیجا ہے تو تڑپ جائے، اگر اللہ نے نہیں بھیجا ہے تو میں جانے وہ رب جانے جس کی خاطر میں نے نمرود سے ٹکر لی ہے۔ اگر وہ ذات بچانے پہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں مٹا سکتی، اگر وہ ذات نہیں بچانے پہ آئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں بچا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس آگ کے لیے حکم دیا، یا نار کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، خبردار میرے ابراہیم کے جسد کو نقصان تک نہیں پہنچانا۔ یہ یقین تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ آگ بظاہر عقل یہ چاہتی تھی کہ آگ نقصان پہنچاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، لیکن وہی یہ کہتی ہے کہ آگ کے تکلیف پہنچانے میں یہ اگر اللہ چاہے گا تو پہنچائے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں پہنچائے گی۔ یہ شبہات آج کل ہمارے دلوں میں ہے، یہ شبہات ہم ختم کریں گے یقین سے کہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اسی کو کل ہم آگے بڑھائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔